أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے؟ اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اس سے پہلے توحید کے دلائل کو ذکر کیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں پر جو احسانات کیے ہیں اور انسانوں کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ سوچیں اور غور کریں۔ قرآن کریم کا بھی تذکرہ ہوا کہ خود یہ قرآن کریم اللہ کی وحدانیت کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اس کے بعد اس سے پہلے والی آیات میں کافروں نے جو قرآن کریم میں کیڑے نکالنے کی کوشش کی تھی اس کا جواب دیا گیا کہ مچھر اور مکھی کا تذکرہ اللہ رب العزت کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ جس چیز کی مثال دینی ہے، جس چیز کی حقیقت بیان کرنی ہے، اگر وہ انتہائی گھٹیا اور کمزور قسم کی چیز ہے، حقیر چیز ہے، تو اس کے لیے مثال بھی کے طور پر بھی کسی حقیر چیز کو ہی پیش کیا جائے گا۔ اب آگے پھر اللہ تبارک و تعالی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، کفر اور شرک سے باز رہنے کو کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، کفر کیسے کر رہے ہو تمہارے اوپر تعجب ہے کہ تمہیں اپنی ذات کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ تم کیا تھے اور کس نے تم کو وجود بخشا، اور پھر آئندہ تمہارا کیا حشر اور کیا انجام ہونے والا تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تمہیں اتنا تو معلوم ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تم ذرے بے مقدار تھے، ایک پانی کا قطرہ تھے، اس کو اللہ نے اتنی اچھی شکل و صورت عطا کی اور تم اچھے خاصے انسان ہو گئے۔ تم اتنا تو جانتے ہو، اس کے باوجود اس ذات کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کی بات نہیں مانتے جس نے تم کو ان مراحل سے گزارا، اتنی اچھی شکل و صورت عطا کی ہے۔ یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ سوچتے اور غور کیوں نہیں کرتے؟ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر رہے ہو؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم تو بے جان تھے، اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ کفار مکہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ خود قرآن کریم میں موجود ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کو تو مانتے تھے۔ خود دوسری آیت میں موجود ہے کہ جب یہ سمندر میں بھنور میں پانی کی طغیانی میں اور موج کے بیچ میں پھنس جاتے ہیں تب تو پھر ادھر ادھر کے جتنے معبود ہیں سب کو بھول جاتے ہیں، اس وقت انہیں بت یاد نہیں آتے۔
پورے اخلاص کے ساتھ اور دل سے صرف اور صرف اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں. تو یہ کفار اللہ کے منکر تو نہیں تھے نا، اللہ کو تو مانتے تھے. پھر بھی اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگرچہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن ایک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. تو گویا کہ اگر کوئی اللہ کے آخری پیغمبر کو نہیں مانتا اور چاہے وہ کتنا ہی دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تب بھی یہی سمجھا جائے گا کہ یہ اللہ کو ہی نہیں مانتا ہے. اس لیے کہ اگر یہ اللہ کو مانتا تو اللہ کے سچے پیغمبر پر بھی ایمان لاتا اور ان کی بات کو بھی مانتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کا تو دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے بارے میں اپنا ایک تصور قائم کر رکھا ہے، اپنا ایک خیال بنا رکھا ہے کہ اللہ ایسا ہے کہ ہے تو بہت طاقت والا، لیکن اس نے اپنے کچھ ایسے لوگوں کو اتھارٹی دے رکھی ہے کہ اگر ہم ان سے بھی مانگ لیں تو بھی ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. یہ جو اس طرح کا تصور تم نے کر رکھا ہے تو گویا تم اللہ کو مانتے ہی نہیں. تو بہرحال یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے تو اس لیے کہہ دیا گیا گویا تم اللہ کو ہی نہیں مانتے. لہذا یہ ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ضروری ہے. لہذا اگر کوئی کتنا ہی دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں اللہ کی قدرت کا قائل ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ نے زمین اور آسمان بنائی ہے، چنانچہ بہت سے دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اگر ان کا ایمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر نہیں ہے، آپ کے وہ ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، آپ کو وہ اگر آخری نبی نہیں مانتا تو گویا وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا، اس کے اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں اور وہ کافر اور مشرکی سمجھا جائے گا. اس کو اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر رہے ہو. وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ فرما رہے ہیں تم انکار کر رہے ہو، تم کو ذرا سوچنا تو چاہیے، غور تو کرنا چاہیے. تم تھے کیا؟ تمہاری کیا حیثیت تھی؟ اسی اللہ نے تم کو اتنا اچھا وجود بخشا ہے اور تم اسی کا انکار کر رہے ہو، اسی کی بات نہیں مانتے ہو. کنتم امواتا فاحیاکم، تم بے جان تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا 4 حالتوں کا ذکر کیا. ایک تو یہ ہے کہ آدمی پہلے بے جان تھا، اس کے بعد اللہ نے اس کو زندگی عطا کی، یہ 2 حالتیں ہو گئی. تیسری حالت پھر اللہ پاک اس پر موت طاری کریں گے، یہ تیسری حالت ہوئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ کریں گے اور اس کے بعد حساب کتاب کا معاملہ ہوگا. یہ 4 حالتیں ہیں. اللہ نے ان 4 حالتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ تم کیا تھے. سب سے پہلے تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تم بالکل بے جان تھے. کہیں یہ جو قطرہ ہے جس سے انسان پیدا ہوا، یہ قطرہ کہیں مائع چیز کی شکل میں، کہیں لکوڈ چیز کی شکل میں، کہیں جو ہے غذا کی شکل میں، ادھر ادھر نہ جانے کہاں سے جمع ہو کر یہ ایک قطرہ بنا. اور اس قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑھایا، پروان چڑھایا اور اس میں روح پھونک دی، تو پھر فاحیاکم، اللہ نے پھر تمہیں زندہ کر دیا. تو پہلے جو ہے انسان بے جان تھا، ہر چیز گویا پہلے بے جان ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جان عطا کی. تو انسان پیدا ہونے سے پہلے تو بے جان ہی تھا نا. جان کا کیا مطلب؟ بے جان ہونے کا کیا مطلب؟ جان کا مطلب یہ ہے کہ روح اور جسم، یہ جو انسان کی ایک باڈی ہے، شریر ہے، اور ایک اس کے اندر روح ہے جس کو جان بھی کہتے ہیں. تو روح اور جسم اگر یہ دونوں مل جاتے ہیں، ان کا آپس میں ملاپ ہو جاتا ہے تو یہ گویا جاندار ہو گیا. اور جب تک جسم الگ ہے، روح الگ ہے، اس وقت تک گویا وہ بے جان ہے. تو پہلے اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحوں کو پیدا کر دیا اور ساری روحیں پیدا ہو گئی تھیں، اور اسی لیے انہی روحوں سے، جیسے کہ اس سے پہلے تذکرہ آیا، اللہ نے عہد الست میں کے موقع پر سب سے عہد و پیمان لیا تھا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. لیکن اس روح کو اس کے جسم میں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھالا تھا. پھر جب اس روح کو اس کا جسم دے دیا گیا تو گویا وہ جاندار ہو گیا اور اس دنیا میں اس نے آنکھیں کھولی اور اللہ نے یہ خاص شکل و صورت عطا کی.
تو اللہ فرماتے ہیں کنتم امواتن، پہلے تم بے جان تھے، تمہارے اندر جان نہیں تھی، فاحیاکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جان عطا کیا اور اس دنیا میں آ گئے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہاں کی جو زندگی ہے یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر رہے ہو؟ ایک تو اللہ نے تمہیں ایسا وجود بخشا، تمہارے پاس جان نہیں تھی، تم جاندار نہیں تھے، اور پھر کیا ہوگا؟ ثم یمیتکم، پھر ڈرنا بھی تو چاہیے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر موت طاری کریں گے، پھر موت طاری کرنے کے بعد ایک مدت کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ کریں گے۔ جب پھر سے سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب پھر سے زندہ ہو جائیں گے اور اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے، اولین بھی ہوں گے آخرین بھی ہوں گے، اللہ پاک وہ بدلے کا دن ہوگا، انصاف کا دن ہوگا، اللہ سب کے درمیان انصاف کریں گے، فیصلہ کریں گے۔ تو اس کو فرمایا گیا ثم الیہ ترجعون، کہ پھر تم زندہ کر کے اللہ کے دربار میں حاضر کیے جاؤ گے۔ یہاں 4 زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ تم بے جان تھے پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں روح کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ روح سے کسی نہ کسی درجے میں تعلق تھا، لیکن اس طرح کا نہیں کہ جیسے جسم کے اندر روح ہے، جیسے ابھی لوگ زندہ ہیں، اس طرح نہیں تھی۔ اور اس لیے ثم یمیتکم جو کہا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو موت دیں گے اور پھر تم کو زندہ کریں گے، تو ان دونوں کے بیچ میں بھی یہ جو کہا کہ اللہ تم کو موت دیں گے اور پھر زندہ کریں گے، ان دونوں کے بیچ میں بھی ایک زندگی اور ہے، اس کا تذکرہ یہاں نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ جو زندگی ہے وہ دنیا کی اس زندگی کی طرح مستقل زندگی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس طرح کی زندگی ہوگی جیسے آدمی سوتے ہوئے ایک زندگی گزار دیتا ہے۔ آدمی جب نیند میں ہوتا ہے تو وہ بھی ایک طرح کی موت ہی ہے، اور حدیث پاک میں نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا ہے، تو وہ بھی ایک طرح کی موت ہی ہے۔ تو ایسے ہی یہ ایک زندگی ہے، وہ مستقل چونکہ زندگی نہیں ہے، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ شاید بات واضح نہیں ہو سکی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم نے 4 مرحلے کا ذکر کیا، ایک تو یہ ہے کہ پہلے جاندار نہیں تھے، بے جان تھے، اللہ نے پھر جان ڈالی، یہ 2 مرحلے ہو گئے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے کہا کہ پھر موت آ جائے گی، تیسری زندگی ہوئی، اور اس کے بعد پھر کہا کہ اس کے بعد پھر تمہیں زندہ کر دیا جائے گا، چوتھی زندگی ہو گئی نا۔ ایک زندگی اور رہ گئی جو دوسری آیات میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی۔ وہ زندگی کون سی ہے؟ کہ یہ جو موت ہوگی، اس موت کے بعد قبر کی بھی زندگی ہے، اور قبر کی زندگی کے بعد پھر سے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو اس زندگی کا یہاں تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے۔ حالانکہ قبر والی جو زندگی ہے اور قبر کا جو عذاب ہے وہ بالکل برحق ہے، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ خود امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی بخاری میں، اپنی صحیح میں مستقل ایک باب قائم کیا ہے، اثبات عذاب القبر کا، کہ عذاب قبر کا اثبات، یعنی بہت سے لوگ، بہت سے فرقے ایسے ہیں جو قبر کے عذاب کو مانتے ہی نہیں، تو ان لوگوں پر رد کیا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کے منکر ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے وہ آیت بھی ذکر کی ہے۔ تو بہرحال کئی آیتیں ہیں اور کئی احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مرنے کے بعد جو ہے قبر میں بھی سوالات ہوں گے، جوابات وہاں لیے جائیں گے، اور قبر کا بھی عذاب ہوگا۔ چنانچہ خود ایک آیت ہے، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ۔ آل فرعون کا تذکرہ ہے کہ فرعونیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو مسلط کر دیا۔ وہ جو ایک رجل مومن کا تذکرہ ہے جس کے پیچھے فرعون پڑ گیا تھا، فرعون کے لوگ پڑ گئے تھے، تو اس کا تذکرہ ہے۔ اس کو تو اللہ نے بچا لیا، وہ تو جنت میں داخل ہو گیا، لیکن یہ جو فرعون کے ماننے والے ہیں اور فرعون کی ہاں میں ہاں ملانے والے اور اس کو معبود ماننے والے، ان پر اللہ نے عذاب کو مسلط کر دیا ہے۔ اور عذاب کیسا ہے؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ روزانہ صبح اور شام کو ان کے سامنے آگ، جہنم کی آگ کو پیش کیا جاتا ہے، عذاب کو پیش کیا جاتا ہے۔
ظاہر ہے کہ اور اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی، یعنی قیامت سے پہلے یہ مرحلہ ہے کہ صبح اور شام ان کو آگ کے سامنے یا آگ کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ قرآن کریم کی آیت میں۔ تو ظاہر ہے کہ ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی ہے اور ابھی تو جہنم میں جانے کا اللہ نے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اس سے پہلے انہیں جو آگ کے سامنے لایا جاتا ہے اور ان کے سامنے جہنم کے مناظر کیے جاتے ہیں، یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ یہ قبر والی زندگی میں ہو رہا ہے، برزخ والی زندگی میں ہو رہا ہے۔ اس لیے عذاب قبر کو ثابت ماننا یہ بھی اہل سنت والجماعت کے اہم عقائد میں سے ہے، اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ قبر کا عذاب بھی برحق ہے۔ اور اسی طرح اور بھی آیات ہیں، اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اور یہ جو شخص ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو پھر وہ جواب دیتا ہے کہ یہ ہمارا رب تو اللہ ہے اور یہ آخری پیغمبر ہیں، سچے رسول ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ یہی قول ثابت ہے۔ یہ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آدمی بالکل ہی اس کے اوپر کوئی حالت نہیں گزرتی اور وہ مر گیا تو گویا کہ ساری چیزوں سے الگ تھلگ ہو گیا اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تب دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ جو قبر کا عذاب ہے اور قبر کے جو مراحل ہیں، برزخ کی جو زندگی ہے، اس زندگی سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں یہاں پر اس کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، دوسری جگہوں پر ذکر کیا گیا، اس لیے کہ یہ جو قبر کی اور برزخ کی زندگی ہے یہ مستقل زندگی نہیں ہے۔ جیسے ہم ابھی ہیں، ہم جو ہے اس میں دوڑ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، جو چاہیں جو اعمال چاہیں کر لیں، اور اسی طرح جب ہمیں قبر سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا تو وہ بھی الگ ہی مستقل زندگی ہوگی۔ اس طرح کی مستقل زندگی قبر والی زندگی نہیں ہے۔ قبر میں آدمی ہے اور اس کے ساتھ اس کے کو احساس ہوگا کہ میرے ساتھ اچھا معاملہ ہو رہا ہے یا خراب معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ جیسے نیند کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اسی طرح کی ایک کیفیت ہوتی ہے قبر میں، لیکن بہرحال قبر میں بھی انسان کو محسوس ہوتا ہے اور وہ اس کو اچھی طرح محسوس کرتا ہے کہ میرے اوپر عذاب ہو رہا ہے یا یہ کہ میرے ساتھ اچھا معاملہ ہو رہا ہے۔ اور اس قبر کے سلسلے میں بہت سی روایات بھی ہیں اور صحابہ کرام کا عمل بھی ہے کہ وہ قبر کے پاس جاتے تھے اور بہت زیادہ رویا کرتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے، یہی آخرت کی پہلی منزل ہے۔ تو بہرحال وہ چونکہ مستقل ایک زندگی نہیں ہے اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قبر کا عذاب ہوگا ہی نہیں، عذاب قبر بھی برحق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر رہے ہو، تمہاری یہ جرأت کیسے ہو رہی ہے؟ تم نے غور نہیں کیا کہ تم بالکل بے جان تھے، اللہ نے کہاں کہاں سے ایک ایک چیز کو جمع کیا اور جمع کر کے پھر وہ ایک قطرہ بنا، اور اس قطرے کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں اتنے دنوں تک اس کی پرورش کی، اس کو پالا اور اس کو پھر ایک جاندار کی شکل میں اس دنیا میں وجود بخشا، ثم احیاکم، تم کو اللہ نے یہ زندگی عطا کی ہے، اور پھر اترا رہے ہو تم، اور اترا کس بات پر رہے ہو؟ پھر یہ زندگی چند دنوں کی تو ہے، اس کا ایک وقت ہے، اس وقت پہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت عطا کریں گے۔ ثم یحییکم، اور مرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی، یہ تو دنیا کے ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو جاہل ہیں، آخرت کے بارے میں نہیں جانتے، اور انہوں نے وہ انبیاء پر ان کا ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس لیے بہت سی مرتبہ وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں کہ اتنا سارا قرض ہو گیا ہے، اتنا ٹینشن ہے، اتنی الجھن ہے۔ اس الجھن سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی جان اپنے آپ لے لو، نہیں، یہ تو حماقت ہے اور انسان کی بے وقوفی ہے، نہیں، اس سے وہ اپنے آپ کی جان لے کر اپنے آپ کو عذاب سے نجات دلا لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم یحییکم، اللہ اس موت کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے۔ اس لیے کسی خام خیالی میں اور غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا ہے، بلکہ اس طرح کی جان لینے کو تو شریعت میں
بالکل ہی حرام قرار دیا گیا ہے کہ جو آدمی اپنی جان لیتا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مثلا کسی نے اپنے آپ کو گولی مار لی، اس کو یہی عذاب دیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو گولی مارتے ہو۔ کوئی جو ہے سمندر میں کود گیا یا اوپر سے اس نے سب پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ لگا لی، اس کو اسی عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اور شریعت میں تو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، ایک آدمی اپنی جان لے ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں نہیں لے سکتا؟ بات بالکل واضح ہے، صاف ہے کہ وہ کیوں جان لے گا۔ جان جو ہے یہ کا جو نظریہ ہے، اسلام نے جو ہمیں سکھلایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اعضاء یہ ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کی ملکیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں گناہ سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ ورنہ اشکال ہوگا، سوال ہوگا کہ اگر ہم اپنی آنکھ سے کسی شکل کو دیکھنا چاہیں، کسی بے پردہ لڑکی کو دیکھنا چاہیں تو کیا حرج ہے؟ ہماری آنکھ ہے، ہم دیکھ لیں۔ ہمارے پاس اپنے پیر ہیں، اگر ہم پیروں سے گناہ کی طرف چلنا چاہیں تو ہمیں اس سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ ہم کان سے گانا بھی سن سکتے ہیں، ہم غلط قسم کی چیزیں بھی سن سکتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے موویز دیکھ سکتے ہیں، فلمیں دیکھ سکتے ہیں، غلط قسم کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے منع کیا ہے کہ یہ آنکھ تو تمہارے پاس ہے لیکن تم اس کے مالک نہیں ہو۔ یہ آنکھ تمہارے پاس امانت ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا مالک اللہ ہے، تمہارے پیر کا مالک اللہ ہے، تمہارے کانوں کا مالک اللہ ہے۔ جب وہ مالک ہے تو اس نے اس کے جس یوز کی اجازت دی ہے، جس استعمال کی اجازت دی ہے، تم وہی کر سکتے ہو۔ اس نے جہاں منع کیا ہے اس کی چیز ہے، جہاں اس نے منع کیا تم وہاں نہیں دیکھ سکتے۔ اگر تم وہاں دیکھو گے تو تم امانت میں خیانت کر رہے ہو، اس لیے تمہیں اس کے یہاں جواب دہی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ سارے اعضاء اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اللہ نے جہاں اور جس طرح استعمال کی اجازت دی ہے ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ تو ایسے ہی جان یہ بھی اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے۔ جان ہم خود نہیں لے سکتے، اللہ جب چاہے گا، اللہ کو جب جان لینا منظور ہوگا اللہ جان لے لے گا، لیکن ہم میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے۔ یہ جان تو ہمارے پاس امانت ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کو جب منظور ہوگا، اللہ جب چاہے گا، جو چاہے گا فیصلہ کرے گا، اس کی حکمت جس کا تقاضا کرے گی۔ اس لیے کوئی اپنی جان نہیں لے سکتا۔ تو بہرحال یہاں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس موت کے بعد یہ مت سمجھو کہ زندگی کا اختتام ہو گیا، یہ تو ایک طرح سے نئی زندگی کا آغاز ہے۔ ثم یحییکم، اللہ اس کے بعد پھر تمہیں زندہ کریں گے۔ اور یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تصور ہے، آخرت کا تصور ہے، یہ بہت اہم تصور ہے۔ یہ انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا جو انقلاب آیا، مسلمان کہاں تو وحشی تھے اور وہ قتل میں ان کو دلچسپی تھی، مال لوٹنے میں دلچسپی تھی، شراب ان کے گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، یہ ساری چیزیں تھیں ان کے اندر۔ لیکن اچانک جو چینجنگ آئی ہے، تبدیلی آئی ہے، وہ اسی تصور نے ان کے اندر تبدیلی پیدا کی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، وہاں ہمیں اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے کیے کا ہمیں جواب دہی کرنی ہے اس کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پھر زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، اور زندہ کر کے کیا ہے، تمہیں چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ یا جیسے یہ زندگی ہے، اس زندگی میں تم آرام سے اپنی مرضی سے تم جی رہے ہو، یہاں اللہ نے تمہیں اختیار دے رکھا ہے اور دونوں راستے اللہ نے دے رکھے ہیں، تو تم چاہے یہاں اتراؤ، چاہے اللہ کی بات مانو نہ مانو، نہیں، دوبارہ جو تم کو زندہ کیا جائے گا تم کو یہ پاور نہیں دیا جائے گا۔ وہاں تو تمہیں فوراً یہ کہا جائے گا ثم الیہ ترجعون، کہ آ جاؤ، یہاں اللہ انصاف کی کرسی پر ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے، فیصلہ ہوگا، تمہیں وہاں لایا جائے گا، نام اعمال تقسیم ہوں گے، جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی ساری حقیقتیں ہیں اور تم کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے، تم اپنے بارے میں غور کرتے، آئندہ تمہارے اوپر جو حالات آنے والے اس کے بارے میں سوچ دے، تو پھر اس کے بعد اگر تم واقعتاً سوچ لو تو تم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا انکار تم اس لیے کر رہے ہو کہ تم ذرہ برابر سوچتے نہیں ہو، تم عقل سے کام نہیں لیتے، تم غور نہیں کر رہے ہو، فکر نہیں کر رہے ہو۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، ذرا اس کے بارے میں سوچو تو صحیح، وہ کتنی عظیم الشان ذات ہے، تمہارا رب کتنا بڑا ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہ زمین کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے اس نے پیدا کیا ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ بیل بوٹے، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ غلے، یہ اناج، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور یہ سمندر اور یہ لہلہاتے باغات، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ یہ سب تمہارے لیے تو ہیں۔
اللہ نے ان ساری چیزوں کو تمہارے لیے خادم بنا دیا ہے، تم مخدوم ہو۔ تمہاری اللہ کے یہاں کتنی قدر ہے اور تمہاری کتنی منزلت ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کا یہ جو نظام بنایا ہے اور یہ جو پوری کائنات سجائی ہے تمہارے لیے اللہ نے سجائی ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین کی ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے اور تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ تب تو تمہیں ذرا احساس ہونا چاہیے کہ اچھا میرا خدا، اس نے میرے لیے اتنے انتظامات کیے ہیں اور اس کے باوجود میں اس کی ناشکری کروں، میں اس کی کا کفر کروں، یہ تو مناسب نہیں ہے، تمہیں ذرا سوچنا چاہیے۔ یہاں اللہ نے فرمایا خلق لکم، لام اکثر فائدہ کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، اس چیز میں اصل مباح ہونا ہے، جائز ہونا ہے۔ یعنی کسی چیز کے بارے میں اگر پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے تو اصل یہ ہے کہ وہ چیز جائز ہو۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا بھر کی ساری چیزوں کو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، اگر اس کے بارے میں شریعت سے، قرآن کریم سے، حدیث پاک سے، صحابہ کرام کے اجماع سے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ چیز ناجائز ہے تو وہ چیز ناجائز ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی۔ لیکن گویا کہ اصل جو ہے چیزوں میں وہ مباح اور جائز ہونا ہے، الا یہ کہ اس کے خلاف دلیل قائم ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا بھر کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں انسان کے لیے حلال بھی ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں زہر بھی ہے، ایسی چیزیں بھی ہیں جو انسان کے لیے جان لیوا ہے، لیکن اس کا اپنا ایک فائدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں، لیکن ہر آدمی تو اس کو استعمال نہیں کرنے لگتا۔ تو ایسے ہی اللہ نے دنیا کی ساری چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز سے آدمی فائدہ اٹھانے لگے اور اس کا استعمال کرنے لگے۔ قرآن اور حدیث کے ذریعے اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے واضح کر دیا ہے کہ اس کا استعمال تمہارے لیے جائز ہے اور اس کا استعمال تمہارے لیے ناجائز ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ یعنی اللہ نے پہلے زمین پیدا بنائی ہے، زمین کو اللہ نے بچھا دیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ یہ اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ نے یہ زمین، اس کے بیل بوٹے اور یہ آسمان، اتنی لمبی چوڑی چھت اور اتنا اچھا رنگ اور اتنا اچھا منظر، یہ سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے تمہیں ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اس ایک اللہ کی غلامی کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ ادھر ادھر کسی اور کے آگے اپنا سر نہیں جھکانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ظاہر ہے کہ آسمان کو پیدا کرنا، آسمان دنیا میں جہاں جہاں ہر جگہ آسمان نظر آتا ہے اور زمین کی اتنی ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اس کے لیے تو سب سے پہلے آدمی کو قدرت کے ساتھ علم بھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو ذرے ذرے کا علم ہے، ایک ایک چیز کا علم ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی قدرت سے زمین بھی بنائی اور اس پر اتنا سارا نظام پھیلا دیا۔ ایسے ہی اللہ نے آسمان بنایا، ایک نہیں 7 آسمان بنائے ہیں، اور یہ سب کس کے لیے؟ یہ سب تمہاری خدمت کے لیے ہیں، تم کو نفع پہنچانے کے لیے ہے، لیکن تم جو ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اس لیے تمہیں اس ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، کفر نہیں کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت بری بات ہے اگر تم اپنی ذات میں غور کرو اور اللہ نے آسمان اور زمین میں جو نعمتیں پھیلا دی ہے، ان نعمتوں میں اگر غور کرو، تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر سنجیدگی سے سوچو گے تو تم خود ہی کفر سے اور شرک سے توبہ کر لو گے۔ اتنی اللہ نے دلائل قدرت کو پھیلا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔